अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मांगने में तो हमारी एक बड़ी लंबी और पुरानी तारीख है, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि हमसे भी बड़ा मंगू डोनाल्ड जे ट्रंप है। ट्रंप नाज़रीन अगेन मशरक़ वस्ता में पैसे मांग रहा है। यानी ट्रंप ये कह रहा है कि पैसे दो भाई। अब नाज़रीन ट्रंप पता नहीं जंग लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा, लेकिन इस जंग के दौरान नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप उसके करीबी साथियों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी तक कमा लिए हैं मार्केट्स को मैनिपुलेट करके। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि भाई मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, शेख हैं, इनके पास जो पैसा है वो टिल्ला करो, अगर पैसे टिल्ला करो। इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिकन अखबारात के अंदर खबर छपी थी कि डोनाल्ड जे ट्रंप ये कह रहा है कि भाई अगर जंग आगे बढ़ानी है, यानी ईरान के साथ मजीद लड़ना है, तो इतने अरब डॉलर दो, जंग बीच में रोकनी है तो उसके इतने अरब डॉलर, यानी जंग रोकने पर भी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांग रहा था। अब नाज़रीन ट्रंप फिर कह रहा है कि भाई पैसे टिले करो, यानी आपने अपने अपनी अपनी जेबों की जिपे नीचे कर दो, यानी आपने अपने पर्स खोलो, मुझे पैसे चाहिए। ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन एक बैनुल अक़वामी जो एनालिसिस हो रही है वो ये भी हो रही है कि क्या ईरान ओवरस्पिल कर रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है। ईरान ने नाज़रीन मशरक़ वस्ता में किसी मुल्क को नहीं छोड़ा, वहां पर सायरन बज रहे, वहां पर मिसाइल जाकर लग रहे। जॉर्डन बुरी तरह से नाज़रीन ये सब हिट हुआ है, ये भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर वज़ीर आज़म के मौवन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने फरमाया है कि मैं 128 रुपए की 2 रोटियां, दाल, सैलड, रायता और आदि उसने कहा कोक की बोतल पी कर आया। 128 रुपए की। नाज़रीन ये इतने बेहिस हैं, ये इतने जालिम हैं, इतने जालिम हैं, मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, चूंकि ज़ाहिर ताकत इनके पास है, ये कुछ भी कर सकते हैं और ये कुछ भी कर रहे हैं। भाई कम अज़ कम खुदा का खौफ करें कि अवाम की रोटी का खाने का मजाक ना उड़ाएं। क्या मेरे और आपके सरों के ऊपर नाज़रीन सींग, हम एलियंस हैं, हम घास चरते हैं, हमें नहीं पता कि 128 रुपए की 2 रोटियां, फिर उसके साथ दाल, फिर रायता, फिर सैलड और फिर नाज़रीन कोक भी उसके साथ किधर से आती। ये तमस्कर उड़ा रहे हैं, ये नशे लगा रहे हैं नाज़रीन पाकिस्तानी अवाम के साथ, ठट्ठे लगा रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे पाकिस्तानी गरीब अवाम की गुर्बत का। मैं कसम खुदा की आपसे उठाकर, कसम से, आज मैं जब ऑफिस से निकल रहा था, हमारी जहां पर नाज़रीन मैंने गाड़ी पार्क की हुई थी, वहां पर एक बंदा था जो कि गाड़ियां अक्सर पार्क करवाता है। तो जो ही मैं गाड़ी निकालने लगा तो मेरी गाड़ी का शीशा नीचे था, मेरी तरफ आया, उसके पूरे कपड़े नाज़रीन पसीने से भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर नाज़रीन उबल उबल कर पसीना बाहर आ रहा था। नजर आ रहा था कि ये बंदा बिल्कुल गर्मी से झुलस गया। उसने गाड़ी का शीशा नीचे देकर उसने ऐसे हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर उसने कहा कि भाई 100 रुपया दे दे यार, 100 रुपया दे दे। तो नाज़रीन मैं मना तो खैर क्या करता, मैं सिर्फ उसको देखा जब मैंने, और हाथ जुड़े हुए और उसकी आंखें और मुंह और ये आंखों के नीचे नाज़रीन जो सर्कल्स हैं, आप यकीन करें कि गीले, पसीने से गीले थे, और हाथ जोड़कर कह रहा था कि भाई 100 रुपया दे दे। और उस मुल्क के अंदर नाज़रीन अब प्राइम मिनिस्टर का जो एडवाइजर है पावर कॉरिडोर्स, यानी कि ऐवानों के अंदर बैठने वाली बड़ी शख्सियत नाज़रीन, वो टेलीविजन पर आकर ये कह कि मैं 128 रुपए की 2 रोटियां, दाल और फिर रायता, सलाद और फिर कोक पी कर आए। ये कितना बड़ा मजाक है नाज़रीन। ये वही वाला, ये वो जो फ्रांस में कहा गया था ना कि अगर लोग रोटी नहीं खा सकते तो लोग ब्रेड क्यों नहीं खाते, यानी केक खाए ना लोग, अगर रोटी नहीं है तो केक खाएं। तो आज नाज़रीन 25 रुपए की पाकिस्तान के अंदर एक रोटी है, लेकिन वो कह रहे कि दाल, रोटी, रायता, सलाद सब कुछ और पेप्सी भी मैं पी कर आया हूं। ये मजाक उड़ा रहे हैं, ये गरीबों की गुर्बत का। और पाकिस्तान के अंदर देखें नाज़रीन, महंगाई दुनिया भर में होती है, हालात खराब हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत नाज़रीन एम्पैथी, सिंपैथी, कुछ ना कोई नाज़रीन शो करवाया जाता है, यार हम हमदर्द महसूस कर रहे हैं। यानी हो सकता था कि यार हमें चीजें, हमें पता है महंगी हैं, हम आपसे माफी चाहते हैं, कोई थोड़ा बहुत एक दूसरे का ख्याल करो, मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा, इंशाल्लाह चीजें ठीक हो जाएंगी। कोई थोड़ी बहुत नाज़रीन दिखाना होता है कि यार हम लोग आपके साथ मौजूद हैं, बराए मेहरबानी माफ करना, मुझे पता है गरीब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन नहीं नाज़रीन, नहीं। या अगर मरीम औरंगजेब साहब ये कह रही है कि हाँ भाई लिया है तो लिया है, और हुज़ैफ़ा रहमान साहब आकर ये कह रहे हैं कि भाई 128 रुपए की मैं 2 रोटियां, दाल और ये सारी चीजें खाकर आया हूं। कितना बड़ा फ्रॉड और कितना बड़ा तमस्खुर है जो पाकिस्तानी अवाम के साथ नाज़रीन बोला और किया जा रहा है। आप अंदाजा लगे मौलाना फजलुर रहमान साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नाज़रीन आकर ये कह रहे हैं कि भाई जो शहीद हैं, जो शोधा हैं पुलिस के या फौज के, ये जनाब तनख्वाह लेते हैं, तो तनख्वाह लेते हैं तो भाई कौन सा तुम लोग, यानी तासुर उन्होंने उनकी शहादत का तनख्वाह के साथ किया। एक तो नाज़रीन ये बिल्कुल गलत और घटिया किस्म की स्टेटमेंट। कोई भी बॉर्डर के ऊपर खड़ा नाज़रीन फौजी जवान या कोई भी पुलिस वाला नाज़रीन, बिलीव यू ऑन मी, कि तनख्वाह के लिए अपनी जान नहीं देता, तनख्वाह के लिए जान नहीं देता। इसके लिए बड़ी जुर्रत, बड़ा तप्पड़ चाहिए, बड़ी बहादुरी चाहिए। बॉर्डर के ऊपर जो नाज़रीन खड़ा है उसे पता है कि भाई सामने से क्या आने वाला है, लिहाजा ये बिल्कुल एक वाहियात किस्म की स्टेटमेंट है कि वो 1 लाख 2 लाख या जो भी बहरहाल तनख्वाह है, जिसकी भी बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए ना, क्या तनख्वाह होती है किसी भी जवान की, तो इसलिए नहीं वहां पर खड़ा कि सिर्फ वो तनख्वाह लेता है। अब मसला नाज़रीन एक और ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात ज़हन में रखें कि मौलाना साहब नाज़रीन जब भी कोई बात करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, और वो मकसद सेल्फ सेंटर्ड होता है।
یہ وہی مولانا صاحب ہے جنہوں نے پاکستان کے اندر رجیم چینج کرنے میں، خان کی گورنمنٹ گرانے میں کلیدی کردار ادا کیا. یہ وہی مولانا صاحب ہیں جنہوں نے آئینی ترامیم کر کے پاکستان کی جوڈیشری کو ولنریبل کر دیا. یہ وہی مولانا صاحب ہے ناظرین، وہی مولانا صاحب ہے جو تحریک انصاف کے کارکن، تحریک انصاف کی خواتین، لڑکیاں، لوگ، بچے بیچارے ناظرین، جب ان کے ساتھ ناظرین ایک ظلم ہو رہا تھا، زیادتیاں ہو رہی تھی، تو یہ کہہ رہے تھے یہ تتلیاں ہیں تتلیاں، اور ان کے پاؤں جل رہے ہیں، ان کے پر جل رہے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان صاحب ناظرین اگر جس طرح کی ایک آؤٹریشس قسم کی بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یہ نارمل نہیں ہے، یہ بہت ہی اب نارمل ہے. اور یہ بہت ہی اب نارمل اس لیے بھی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا صاحب کسی چیز سے توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں، کوئی ڈسٹریکشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. چونکہ مسئلہ اس وقت مولانا کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ہمارے مسائل اور ہیں، اور وہ بڑے سیریس مسائل، اور ہم سب جانتے ہیں وہ کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ میری کانپیں ٹانگ تھی ان پر بات کرتے ہوئے، میرے اندر ضرورت نہیں ہے، میں بزدل آدمی ہوں، تو میری ٹانگیں کانپتے ہوئے ناظرین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے شرمناک سٹیٹمنٹ ہے. کوئی بھی بارڈر پر کھڑا ہوا یا کوئی بھی فوجی جوان یا کوئی بھی پولیس آفیشل ناظرین جان اس لیے نہیں دیتا، یا شہادت اس لیے ناظرین شہادت کا جام نہیں نوش کرتا کہ بنیادی طور پر کہ اسے کوئی تنخواہ ملے گی یا اسے مراعاتیں ملیں گی. نہیں ناظرین، بڑے خوبصورت جوان ہیں، بہت خوبصورت جوان ہیں، بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ ناظرین انہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی. ان کا مذاق نہ اڑائیں، اور مذاق صرف اس لیے نہ اڑائیں، اس لیے بھی نہ اڑائیں کہ آپ کا ایک ذاتی انٹرسٹ ہے، سیلف سینٹرڈ ہے آپ، اور آپ نے پاکستان کی ڈیموکریسی اور پاکستان کی پولیٹکس کو بڑا نقصان پہنچایا ہے. اور ساتھ ساتھ مولانا صاحب آپ اس وقت کوئی نہ کوئی ڈسٹرکشن ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اصل جو ڈیبیٹ ڈسکشن بہت ساری چیزوں پر ہونی چاہیے اس سے مولانا صاحب نیما نما ہو کر چیزوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں. اب ناظرین مشرق وسطیٰ کی طرف آتے ہیں، مڈل ایسٹ کی طرف آتے ہیں. اس وقت ناظرین رائٹ ناؤ سچویشن یہ ہے کہ جو جارڈن میں کنگ فیصل ایئر بیس ہے ناظرین، وہاں پر 4 میزائل جا کر لگے. جارڈن جو کہ الائی ہے امریکہ کا، وہ بری طرح سے ہٹ ہو رہا ہے. کویت کے اندر الارم بج رہے ہیں، قطر کے اندر الارم بج رہے ہیں، ہوتیوں نے ناظرین میزائل داغے ہیں سعودی عرب کے اوپر. تو کویت، بحرین، جارڈن، یو اے ای ناظرین کوئی بھی مشرق وسطیٰ کے اندر ملک میں اس وقت محفوظ نہیں ہے. ایران فل بلون جا رہا ہے، یعنی فل آن جا رہا ہے. سوال یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ناظرین ایران کا جو اصل ایسٹ ہے جس سے تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنا ہرمز ہے، اسٹریٹ آف ہرمز ہے. تو ایران کو اپنا فوکس انسٹیڈ کہ اپنے ہرمز کے اوپر رکھے، وہ اسے پھیلایا جا رہا ہے، ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. اب کیا ناظرین یہ ایران اوور ریئیکٹ کر رہا ہے یا اوور سپل کر رہا ہے؟ ظاہر اوبیسلی وہ اسٹریٹجی کے تحت چل رہے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو تجزیہ ہو رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایران یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بھائی ان کے سامنے فلیٹس کھڑی ہیں، امریکن فلیٹس موجود ہیں، اور ایک اگر ایران امریکہ کا جو کہ وارشپ ہے، جو بیری بیڑے ہیں ناظرین، ایک کو ڈراؤن کر دیتا، ڈبو دیتا ہے، تو امریکہ کا قصہ ختم. امریکہ کے ملٹری مائٹ کی جو کہانی ہے وہ کہانی ہی ختم ہو جائے گی اگر ایک شپ کو ناظرین یہ ادھر ہی 19 سمندروں میں دفن کر دیتا ہے. لیکن ایران ناظرین ریئیکٹ کر رہا ہے، ادھر بھی، جارڈن پر بھی، کویت پر بھی، بحرین پر بھی، قطر کے اوپر بھی، باقی اور ممالک کے اوپر بھی، اور اس کے جو پراکسیز ہیں وہ سعودی عرب کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو ایران ناظرین اسے ایکسپینڈ کر رہا ہے، جو کہ اتنی ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کنٹرول اپنا صرف اپنے ہارمز کے اوپر ہی رکھے، وہی اصل چیز ہے. اور باب المندیب بھی بند کروا سکتا ہے دوسری طرف سے اپنی پراکسیز کے ذریعے. تو ناظرین یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ ایران ایکسٹرا آرڈنری ریئیکٹ کر رہا ہے. اچھا، پھر ایک اور انالیسس اس کے اوپر یہ بھی موجود ہے کہ ایران شاید یہ محسوس کر رہا ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ فیس آف کروں گا امریکن فلیٹس کے ساتھ تو شاید وہ امپیکٹ نہیں پڑے گا جتنا میں ادھر ماروں گا تو پورے خطے سے جو چیخیں اٹھیں گی. یعنی ادھر ماروں گا تو پورے کا پورا ملک چیخے گا، دوسرے پر مارو پھر وہ بھی چیخے، تیسرے پھر وہ بھی چیخے گا. تو ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ اصل میں وہ پریشر زیادہ امریکہ کے اوپر ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں ڈائریکٹ فلیٹس کو ٹارگٹ کر کے نہیں بلڈ کر سکتا، انسٹیڈ کہ وہ پورے کے پورے ناظرین امریکن الائز کو اس کے بیچ کے اندر لے کر آئے کہ بھائی اگر چکی میں ہم پس رہے ہیں تو بھائی یہ بھی ہمارے ساتھ پیسیں. تو وہ چیز نظر آ رہی ہے. اچھا، دوسری جانب ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فل آن بلاکیڈ ہے، یعنی ایران کی کوئی بھی کشتی وہاں سے گزر نہیں سکتی. اپنے ہرمز سے، اسٹریٹ آف ہرمز سے ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنے والا کوئی بھی بحری جہاز وہاں سے گزر نہیں سکتا، نہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنے والا، نہ ایران کسی کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہا ہے. اچھا، اس کے اندر ناظرین ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے جو لکھا ہے. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ تیل اتنا نہیں کر رہا ہے کہ بھائی تباہی نہیں کر رہے، اپنا ہارمز بالکل چل رہی ہے اور دھڑلے سے چل رہی ہے، اور ہماری ملٹری وہاں پر موجود ہے. پھر ناظرین ٹرمپ بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہا ہے. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے 20% فیس لینی تھی نا، اچھا میں فیس نہیں لیتا، مشرق وسطیٰ کے ممالک یعنی اگین قطر، یو اے ای، سعودی عرب، ان کی طرف آ رہا ہے. آپ اس طرح کریں کہ آپ نا بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں امریکہ کے اندر. یعنی وہ نیما ہو کر ناظرین اصل میں پیسے نکال رہا ہے، وہ پھر سے پیسے مانگ رہا ہے کہ نہیں آپ پیسے لے کر آئیں، آپ خربوں ڈالرز لے کر آئیں، آپ بلینز آف ڈالرز لے کر آئیں امریکہ کے اندر اور لا کر انویسٹ کریں. اس سے پہلے ٹرمپ آیا تھا، لے کر گیا تھا، اب پھر ناظرین گتھے لے کر آ گیا. ٹرمپ توڑے لے کر آ گیا کہ بھائی توڑے بھر کے $2 کے میں ایک دفعہ پھر سے یہاں سے لے کر جاؤں. تو جو پلان نظر آ رہا ہے ناظرین ڈونلڈ جے ٹرمپ کا، وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک سیکیورٹی تھریٹ کریٹ کرنا چاہ رہا ہے پورے مشرق وسطیٰ کے لیے، اور وہاں سے تمام تر بیک کرنا چاہ رہا ہے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کہ یہ امریکہ کے اندر جائے. اب اوبیسلی ناظرین سچویشن کو مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی دیکھ رہے ہیں.
کہ بھائی ہمارے پاس تو دو چوائسیز بچی ہیں، یا تو ہم $2 ملین ایران کو دیں اور اپنے ہرمز سے اپنے آئل ٹینکرز گزاریں یا جہاز گزاریں، یعنی ایران کو ہم ابا کہیں، یا پھر ہم امریکہ کو ابا کہیں. بھائی ایک تو سیکیورٹی کنسرن میں وہاں سے جہاز گزاریں گے، دوسرا یہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز کے انویسٹمنٹ جا کر امریکہ کے اندر کریں. تو مشرق وسطیٰ میں ناظرین بہرحال صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور یہ صورتحال اسی طرح سے چلتی رہی تو یہ ڈالر اور پھر جو عالمی منڈی میں ناظرین قیمتیں ہیں تیل کی، وہ اور زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی. پاکستان میں آلریڈی پیٹرول مہنگا ہے، تو یہ 500 700 800 تک بھی اللہ نہ کرے یہ جا سکتا ہے. حذیفہ رحمان صاحب تو مذاق اڑا دیں گے عوام کا کہ 128 کی روٹی کھا لی ہے. ملائیشیا کے اندر یہ کھا سکتے ہیں. ملائیشیا میں ناظرین میرے خیال میں 1.5 رنگٹ میں جب آپ روٹی کھاتے ہیں، دال پانی روٹی ویسے ہی وہ فری دیتے ہیں، یخنی شخنی بھی، میرے خیال میں میٹ بھی تھوڑا سا فری دیتے ہیں. تو وہاں پر تو کھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر پاکستان میں ناظرین سانس لینے پر بھی 5 روپے شاید ٹیکس دینا پڑتا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.